الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم السیغہ کا چھٹا باب ہے محموز اور معطل کے قواعد. سبق نمبر 2 میں خوش آمدید. دوسرا سبق ہے مقروبۃ اور خطایا والا قاعدہ. یہ قانون ہم اردو کے اندر سمجھ چکے ہیں. اب اسی سے متعلقہ فارسی عبارت کو حل کریں گے. عبارت دیکھ لیں. قاعدہ: حمزہ بعد واو و یائے مدہ زائدہ و یائے تصغیر جن سے ماقبل گشتہ درا ادغام یابد جوازن چون مقروبۃ و خطیجۃ و افیسن. قاعدہ: چون بعد الف مفاعل حمزہ قبل یا واقع شود بیائے مفتوحہ بدل شود و یا با الف. چون خطا یا جمع خطیت خطا جی ان بود بسبب وقوع قبل طرف بعد الف جمع حمزہ شد پس خطا ان گردید. بعد ازاں حمزہ ثانیہ باقاعدہ جائن یا شد پس حسب این قاعدہ حمزہ را یا مفتوحہ و یا را الف کردن خطایا شد. عبارت ہوگی ہے. اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر اس کی تشریح کرتے ہیں. حضرت فرما رہے ہیں کہ حمزہ واو کے بعد اور یا کے بعد جبکہ وہ دونوں مدہ زائدہ ہوں اور یائے تصغیر کے بعد ماقبل کی جنس ہو جاتا ہے اور اس میں ادغام ہو جاتا ہے جوازی طور پر جیسے مقروبۃ خطیجۃ اور رفیسن. قاعدہ: جب الف مفاعل کے بعد حمزہ یا سے پہلے واقع ہو تو اس کو یا مفتوحہ سے تبدیل کر دیتے ہیں اور یا کو الف کے ساتھ. جیسا کہ خطایا یہ خطیعتن کی جمع ہے، اصل میں خطا جی ان تھا. اس کے طرف سے پہلے الف کے بعد الف جمع کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے حمزہ ہو گیا لہذا خطا ان ہو گیا. اس کے بعد حمزہ ثانیہ کو جائن والے قاعدے سے یا کر دیا. پھر اس قاعدے کے مطابق حمزہ کو یا مفتوحہ سے اور یا کو الف کر دیا خطایا ہو گیا. عبارت ہوگی ہے. ترجمہ ہو گیا. اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف. تشریح وہی ہے جو ہم اردو کے اندر بتا چکے ہیں. بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ واو مدہ ہو یا پھر یا مدہ ہو جبکہ دونوں مدہ زائدہ ہوں اس کے بعد اگر الف یعنی حمزہ آ جاتا ہے تو پھر اس کو ماقبل حرف کی جنس کر کے جنس کا جنس میں ادغام کر دیتے ہیں. یہ فرما رہے ہیں کہ حمزہ واو مدہ زائدہ کے بعد یا پھر یا مدہ زائدہ کے بعد واقع ہو یا پھر یا تصغیر کے بعد واقع ہو تو اس کو ماقبل کی جنس کر کے اس میں ادغام کر دیتے ہیں جوازی طور پہ جیسے مقروءۃن. اب یہاں پہ دیکھیں حمزہ واو مدہ زائدہ کے بعد آ گیا لہذا ادغام کر دیا مقروءۃن ہو گیا. اور اسی طریقے سے خطیعتن سے خطیجۃن افیسن سے افیسن. یہ مثال ہے یا تصغیر کی. یہ والا قاعدہ ہو گیا. اب اس کے بعد آگے جو ہے خطایا والا قاعدہ بتا رہے ہیں. یہ قاعدہ یہ ہے کہ الف مفاعل کے بعد حمزہ واقع ہو. یہ الف مفاعل سے مراد میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں. اس سے مراد وزن سوری ہے، وزن حقیقی نہیں ہے. وزن سوری کہتے ہیں حرکت کے موافق ہو اور ساکن کے موافق ہو. حمزہ یا سے پہلے واقع ہو تو اس کو یا مفتوحہ سے تبدیل کر دیتے ہیں اور یا کو الف سے جیسے خطایا خطیعتن کی جمع اصل میں کیا تھا خطا جیعو بروزن مفاعل تھا. وہ علیحدہ بات ہے کہ یہ حرف اصلی کے مقابلے میں نہیں ہے. اب یہاں پہ کیا ہوا کہ وقوع حمزہ جو ہے قبل طرف الف جمع کے بعد واقع ہوا. یہ دیکھیں ذرا جو یہ ہے نا خطا جیعو. اب یہاں پر دیکھیں بسبب وقوع قبل طرف بعد الف جمع. یہ جو یا ہے یہ پھر طرف سے پہلے طرف یعنی آخری حرف حمزہ سے پہلے واقع ہوئی ہے اور الف جمع کے بعد واقع ہوئی ہے. حمزہ شد اس یا کو حمزہ کے ساتھ تبدیل کر دینا تو یہ بن جانا خطائن ہو جائے گا. اس کے بعد جو دوسرا حمزہ ہے یہ والا اس کو جو پیچھے ہم نے پہلے سبق کے اندر جائن والا قاعدہ پڑھا تھا وہاں پر اس قاعدے کے مطابق اس کو یا کے ساتھ تبدیل کریں گے تو یہ بن جائے گا خطائن. اس کے بعد پھر کیا ہوا اس کے بعد یہ والا قاعدہ جاری ہوگا خطایا والا قاعدہ. اس قاعدے کے مطابق یہ جو حمزہ اول ہے اس کو یا مفتوحہ سے تبدیل کر دیں گے اور جو دوسرا الف تھا جو دوسرے والا تھا اس کو الف کے ساتھ تبدیل کر دیں گے تو یہ بن جائے گا خطایا. باقی تفصیل جو ہے وہ ہم نے اردو والے سبق میں تفصیل سے بتائی ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. اس سبق کا آخری قاعدہ دیکھ لیں. حمزہ متحرک کے پس حرف ساکن غیر مدہ زائدہ و یائے تصغیر بعد نقل حرکتش بماقبل محذوف شود جوازن چون یسلو و قدیف لہا و یرمی یا خواہو. قاعدہ در یرا و یرا و جملہ فعل رویت. این قاعدہ بطور وجوب مستعمل است نہ در اسماء مشتقہ رویت پس مرن ظرف و مصدر میمی و در میراتن و مرئیجن اسم مفعول کے حرکت حمزہ بماقبل دادا حمزہ را حذف کردن جائز است نہ واجب. عبارت ہوگی اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر اس کی تشریح کرتے ہیں. حضرت فرما رہے ہیں کہ حمزہ متحرک حرف ساکن غیر مدہ زائدہ اور یائے تصغیر کے بعد ہو تو اس کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے کے اس کو حمزہ کو حذف کرنا جائز ہے جیسے یسلو و قدیف لہا و یرمی یا خواہو.
قاعدہ یرا یرا اور تمام مفعول رویت میں یہ قاعدہ بطور وجوب کے استعمال کیا جاتا ہے، نہ کہ اسماء مشتقہ میں رویت سے۔ لہذا مرن ظرف اور مصدر میمی اور مرآتن اور مرئیجن اسم مفعول ماقبل حرکت حمزہ کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے کے حمزہ کو حذف کرنا جائز ہے، نہ کہ واجب۔ عبارت اور ترجمہ ہو گیا، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ حمزہ متحرک ہو اور اس سے پہلے حرف ساکن ہو، لیکن جو حرف ساکن ہے وہ مدہ زائدہ نہیں ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے جو حرف ساکن ہے وہ یائے تصغیر نہیں ہونا چاہیے۔ تو اگر ایسا ساکن اگر حمزہ متحرک سے پہلے آ جاتا ہے تو پھر حمزہ کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے کے حمزہ کو حذف کر دینا یہ جائز ہے۔ جیسے یسلون اصل میں کیا تھا، یس آلو تھا، تو یہاں بھی ساری شرطیں پائی جا رہی ہیں، حمزہ کی حرکت نقل کر کے سین کو دے کے حمزہ کو حذف کرنا جائز ہے، اور اسی طریقے سے قد افلح سے حمزہ کی حرکت نقل کر کے دال کو دے کے حمزہ کو حذف کرنا یہ جائز ہے، اور اسی طریقے سے یرمی اخاہو سے حمزہ کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے کے حمزہ کو حذف کرنا جائز ہے، اور اس کو یرمیہ خواہو پڑھنا یہ جائز ہے۔ لیکن آگے آپ یہ سمجھیں کہ جو اگلا قاعدہ ہے یہ اسی قاعدے کا تتمہ اور اختتام ہے۔ فرما رہے ہیں کہ یرا یرا اور تمام افعال رویت میں یہ والا جو قاعدہ ہے یہ جوازی طور پر نہیں بلکہ وجوبی طور پر جاری ہوتا ہے، لیکن اسماء مشتقہ میں رویت سے جو اسماء مشتقہ ہیں ان کے اندر اسم فاعل ہے، اسم مفعول ہے، اسی طریقے سے مصدر وغیرہ ہیں، ان میں یہ والا قاعدہ پھر بھی جوازی ہی رہے گا، افعال میں یہ واجب ہے۔ لہذا جو مرئن ہے اس کو آپ مرئن بھی پڑھ سکتے ہیں، اور آپ اس میں یہ والا قاعدہ جاری کرتے ہوئے اس کو مرن یہ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ حمزہ کی حرکت نقل کر کے ماقبل را کو دے دیں اور آپ حمزہ کو حذف کر دیں، اور اسی طریقے سے مرآتن آپ اس کو مرآتن بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں حالانکہ یہ صیغہ ہے، اور آپ اس میں حمزہ کی حرکت نقل کر کے را کو دے دیں اور حمزہ کو حذف کر کے آپ اس کو پڑھ دیں مرآتن، یہ بھی جائز ہے۔ اور اسی طریقے سے اسم مفعول جو مرئیجن ہے آپ اس کو مرئیجن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مرئیجن اصل میں کیا تھا، مرؤجن تھا، اس کے بعد پھر یا کا یا میں ادغام ہو گیا، مرؤجن ہو گیا، پھر یا کی مناسبت سے ماقبل جو حمزہ تھا اس کو ہم نے کسرہ کی حرکت دے دی تو یہ بن گیا مرئیجن۔ یہ مرئیجن کی میں تعلیل اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ میں نے اردو کے سبق کے اندر نہیں بتائی تھی، تو یہ مرئیجن ہو گیا۔ اب اس کے بعد یہ والا قاعدہ جاری کرتے ہوئے اس کو مرئیجن پڑھ دیں، حمزہ کو باقی رکھ دیں، یہ بھی جائز ہے، اور یہ بھی جائز ہے کہ آپ حمزہ کی حرکت نقل کر کے را کو دے دیں اور حمزہ کو درمیان سے اڑا دیں اور آپ اس کو پڑھ دیں مریجن، یہ بھی درست اور جائز ہے۔ یہ فرما رہے کہ ان تمام اسماء مشتقہ کے اندر حمزہ کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دینا اور حمزہ کو حذف کرنا یہ جائز ہے، واجب نہیں ہے۔